چیزیں. وہ دیکھو آج تختہ کس کی طرف ہے، پاور کس کے پاس ہے، پوری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں کس کے ہاتھ میں ہے. بار بار تمہیں یہ بول بول کر کے ابھارا جاتا ہے تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. سارا پاور، سارا اختیار پوری دنیا کو چلانے والی چند کمپنیاں، وہ تمہاری نہیں ہے. نہ تم سیاست میں ہو، نہ قیادت میں ہو، نہ حکومت میں ہو. یہ بار بار تمہیں بتا کر کے احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے. ان سے صرف جواب اتنا ہی پوچھنا، جب ہم کہیں پر بھی نہیں ہیں تو تمہارے دجالی میڈیا ہم پر بھوکتے کیوں ہیں 24 گھنٹے؟ کیوں بھوکتے؟ ہر ڈیبیٹ کا نشانہ ہم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میرے عزیزوں، کئی نیوز چینل ایسے ہیں جن کی دکان ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں. بہت خوب. وہ تو نیوز چینل تو ہے ہی. بہت سارے الیکشن ایسے ہیں جو ہمارے نام پر لڑے جاتے. کیوں؟ یہ قوم ٹوٹی بکھری ہوئی کہیں نہیں ہے. تو پھر تمہاری زبانوں پر بار بار ٹارگٹ پہ کیوں ہے، نشانوں پر کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہمیں پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ قوم بکھری ہوئی ضرور ہے، اس کے پاس کوئی ایسی دولت ہے جس سے تمہیں خوف لگتا ہے. اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس سے تم لرزہ براندام ہو، اور وہ طاقت ہم جانتے ہیں. وہ کون سی طاقت ہے جس کو اقبال نے بھی کہا تھا 100 سال پہلے؟ انگریز یہی کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اس کے پاس جو طاقت و قوت ہے وہ بظاہر تخت کی طاقت نہیں، بظاہر فوج کی طاقت نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ کی جو طاقت ہے وہ پوری کائنات میں زیر و زبر کر دیتا ہے، دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے میرے عزیزوں، یہ دنیا ہمارے فوج سے اور بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل سے ڈر رہی ہوتی تو آج سعودی سے ڈر رہے ہوتے، جن کے بعد کنویں تیل کے خزانے بہت ہیں، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان پٹھوؤں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے. ان سے کوئی ڈرتا نہیں ہے. ان کے جبے کبے اور ان کے ناجائز کام پوری دنیا کے سامنے. دنیا اگرچہ ان کے ہاں عیاشی کرنے جاتی ہو لیکن ان سے ڈرتا کوئی نہیں ہے. اگرچہ بہت بڑے مالدار دنیا کے، پیسہ ہو، مال ہو، اور پیٹرول ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سب اس سے نہیں ڈرتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے ایک پیروں سے معذور خادم حسین ویل چیئر پر بھی بیٹھ کر سبحان اللہ، لبیک پکارتا ہے، سبحان اللہ، لبیک پکارتا ہے تو یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں ہے، بلکہ طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام. حق، سبحان یہ جس اللہ. سینے میں موجود ہو وہ بندہ معذور بھی ہو تو اچھے اچھوں کو ہلا کر رکھتا. حق، سبحان اللہ. یہ وہ قوت ہے جس سے دنیا لرزہ براندام ہے. میرے عزیزوں، صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لینا. وہ صحابہ اکرام کبھی ان باتوں کی شکایت پہ نہیں آئے کہ ہمارے پاس ہاتھی گھوڑے نہیں، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں. ارے بدر میں جو 313 آئے تھے سبوں کے پاس ہتھیار نہیں، سبوں کے پاس گھوڑے ہاتھی نہیں. کئی صحابہ تو ایسے ہیں جن کا کہنا ہے ہمارے پاس جو مڑی ہوئی تلواریں تھی، کند تلواریں، اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، سبزی بھی نہیں کٹتی، وہی لے کر کے آ گئے تھے. اور ایک صحابی حضرت عکاشہ کہتے ہیں میرے دل میں اتنی تمنا تھی، حاضر تو ہو گیا بدر کے میدان میں، جب میں غربت کی وجہ سے ایک چھوٹا ہتھیار بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا، حضور کے پاس آ کر عرض کیا کہ آقا میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی حاضر ہوں. حضور نے فرمایا کھجور کے تنے کی کوئی لکڑی ملے تو وہی لے آؤ. درخت کی ایک لکڑی لے کر کے آئے، حضور نے اس پر مسا کیا اور کہا لے جاؤ اسی سے لڑ لو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں وہ لکڑی نہیں تھی، کئی گردنوں کو یوں ہی آزاد کرتی تھی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بدر کے میدان سے لے کر حضرت عمر فاروق کے زمانے تک حضرت عکاشہ کے پاس وہ لکڑی تلوار بن کر رہی. صحابہ کی یہ باتیں تھی میرے عزیزوں، وہ اسباب پر بھروسہ کر کے میدان میں نہیں اترتے تھے. ان کا یقین تھا اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے تو سب سے بڑی طاقت ہے. سبحان اللہ، سبحان اس اللہ. یقین کو میں آج تمہارے سینوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. دنیا بار بار یہ کہتی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں، کہو ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو اچھا ہی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس آمنہ کا لال ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق، سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی تاریخ میں راجے مہاراجے اور
باہر سے آئے ہوئے بادشاہ جن کے بارے میں آج بھی بڑی گھمسان کی بحثیں چل رہی، معرکۃ العرب بحثیں ڈیبیٹ چلتی رہتی ہیں، کبھی خلجی آیا، کبھی غزنوی آیا، کبھی فلاں آیا، آج کے دور میں یہ سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، تم بادشاہوں کی ہسٹری لے کر کے بیٹھو، اتنی فوج لے کر کے آیا، اتنی جگہ توڑا، اتنی جگہ مارا، اتنی جگہ حکومت قائم کیا، لیکن ایک مرد قلندر غریب نواز کی جب تاریخ پڑھو گے، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی فوج تھی، نہ ہاتھی گھوڑے تھے، نہ تلوار بھالے تھے، کچھ نہیں، 8 فقیروں کی جماعت دلی سے داخل ہو رہی تھی۔ اس وقت کا دور یہ تھا، شہاب الدین غوری جو شکست کھا کر واپس جا رہا تھا، ایک فوجی شہاب الدین غوری کا ان باباؤں کو دیکھا، یہ غریب نواز کے ساتھ آنے والے درویشوں کو دیکھا، پوچھا بابا کدھر جا رہے ہو؟ بابا چھوٹی بات نہیں کرتے تھے، بابا نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے، گدڑی پہنے ہوئے پیبند لگے کپڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں ہند فتح کرنے کی۔ وہ زور سے ہنسا، کہا مارا، کہا بابا جی آپ کو پتا ہے ہمارا بادشاہ بہت بڑی فوج لے کر کے کئی بار آیا ہے، حملے بھی ہوئے، یہاں بڑے سخت سرزمین ہے، ہم شکست کھا کر کے جا رہے ہیں اور تم گدڑی پہنے ہوئے لوگ ہندوستان فتح کرنے کی بات کرتے ہو۔ تب معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز نے یہ فرمایا تھا، فرق تیرے بادشاہ میں اور مجھ میں یہ ہے، تیرا بادشاہ ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے جاتا ہے، معین الدین صرف اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ توکل، یہ یقین جب تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو میرے عزیزو آزمائشیں تو آئیں گی، امتحانات تو آئیں گے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ رات ہوتی ہے تو رب اجالا صبح کا لاتا ہے۔ حقی، سبحان ایسا نہیں ہے کہ رات ہمیشہ رہتی ہے، اور چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب چاند سے گہن چھٹتا ہے تو پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا بھی سبحان اللہ، حقی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج اس جماعت پر اور ہماری اس امت پر گہن لگا ہے تو کتے ناچ رہے تو ناچنے دو، جشن منا رہے تو منانے دو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، واہ 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 واہ، پھر حقی، شور آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ایک بات توجہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم بھوشمانی نہیں کرتے، ہم کوئی جوتش نہیں ہے، اور نہ ہی ہم منبر پر بیٹھ کر چٹی نکالنے والے بابا ہیں، واہ واہ واہ، ہم وہ نہیں ہیں، لیکن تمہاری چٹیاں جھوٹی ہو سکتی ہیں، تاجدار مدینہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حقی، سبحان ہمیں اللہ۔ یقین ہماری باتوں پر نہیں ہے، ہمارے الفاظ پر نہیں ہے، ہمیں مدینے سے نکلے ہوئے الفاظ پر اپنی جان سے زیادہ یقین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا، زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں ٹل سکتا۔ تو سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان یہ ہو کر رہے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں، اگرچہ اس کو مشرکین ناپسند کریں، میرے عزیزو وہ وقت آئے گا جب ہر گھر لبیک پکارے گا۔ سبحان اللہ، سبحان آج ان حالات کے اعتبار سے بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ مولوی جو ہے اسٹیج پر بھگٹ کر کے بہت چیختا ہے، چلاتا ہے، حالات دیکھتا نہیں، اتنے مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ساری چیزیں، اور پھر تم کہتے ہو کہ اسلام غالب آئے گا، ہر گھر سے یہ آواز آئے گی۔ ہاں میرے عزیزو، تم 1000 غزہ پیدا کر لو، 1000 جگہ پر قتل عام کر لو، تب بھی ہم وہی بات کہیں گے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے، اس دور میں یزید یہ سمجھا تھا حسین اعظم کے سر کو الگ کرنے کے بعد حکومت ہمیشہ خاندان میں رہے گی، لیکن 6 مہینے سے زیادہ اس کا بیٹا بھی نہیں رہ سکا۔ آپ کو پتا ہے ہمارا قتل ہو جانا اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سب کو ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں میرے عزیزوں، مرنے سے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، سب سے بڑی گھٹنا جس کو دنیا کہتی ہے وہ موت ہے، اور موت ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے،
حادثہ اس کے لیے ہو جس کو جلنا ہو جلنا ہو جلنا ہو. مومن کے لیے موت تحفہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوں ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. حق اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو جیتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے, خوف نہیں کھاتا ہے. سنو, اس کے باوجود بھی یہ تانے روز ہم سن رہے ہیں, روز سن رہے ہیں. 25,000 مارے گئے, 20,000 مارے گئے, بچوں کا قتل ہو گیا فلسطین میں, شام میں روز جنازے, عراق میں روز جنازے, یمن ٹوٹ کر کے تباہ ہو گیا, آگ لگا دی گئی. یہ سارے حالات کو ہمارا نوجوان سن کر کے بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے ایسے حالات کیوں ہیں. میں اس سے کہتا ہوں گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, اس لیے کہ تجھے اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے. جو ظالم کتا تجھے تانا دے رہا اسے کہہ ہماری حقیقت تجھے معلوم نہیں ہے. ہم پروانے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع ہیں, ہم پروانے ہیں, اور پروانے کا کام ہی ہوتا ہے شمع کے ارد گرد اپنی جان دینا. سبحان اللہ. حق اور جان نہیں دیتا تو پروانہ کس کام کا. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ جانانا. عزیزان گرامی وقار, ان حالات سے گزارتے ہوئے وہ وقت بھی آئے گا. رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. رب فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ویسے نہیں آزمایا جائے گا جیسے پہلے والوں کو آزمایا گیا ہے. سخت مصیبتیں انہیں پہنچی ہیں, انہیں ہلا دیا گیا تھا, یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں نے یہ کہا, رسول نے اور ایمان والوں نے یہ کہا اللہ کی مدد کب آئے گی. رب فرماتا الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی مدد بہت قریب ہے. آج بھی میرے عزیزوں فتح تمہاری, فتح تمہاری ہے. جشن منانے والوں کو نہ دیکھو, فتح تمہاری اس لیے کہ ایمان تمہارے پاس ہے, ایمان تمہارے پاس ہے. یہ سب سے بڑی دولت ساتھ رکھے ہو, اور اس شخص کو افسوس کرنا چاہیے جس کا ایمان جا چکا ہو.